बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नज़म मुस्तक़बिल की झलक का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने शायर का मुख्तसर तारुफ़ पढ़ा था, सबक का ख़ुलासा और 6 अशार की तशरीह की थी। अब हम बकिया 4 अशार की तशरीह करेंगे और साथ ही मशक करेंगे। अब बढ़ते हैं अपनी पोइम की जानिब। नग़मा आज़ादी का गूंजेगा हरम और देर में, वो जो दारुल हर्ब है दारुल अमा हो जाएगा। सबसे पहले अल्फाज मायनी बयान करते हैं। नग़मा कहते हैं गीत तराना, हरम कहते हैं खाना काबा, मस्जिद मुसलमानों की इबादत गाह को कहते हैं, देर कहते हैं मंदिर बुत खाने को, दारुल हर्ब जंगो जदल का मुकाम जहाँ मुसलमानों को इबादत दीन की मुकम्मल आज़ादी न हो, दारुल अमान कहते हैं पनाहगाह को, वो मुल्क जहाँ अमन हो। अब बढ़ते हैं मफ़हूम की जानिब। मसाजिद और मंदिरों में इबादत की मुकम्मल आज़ादी होगी और बर सगीर दारुल हर्ब से दारुल अमान में तब्दील हो जाएगा। अब बढ़ते हैं तशरीह की जानिब। बर सगीर के हिंदू और मुसलमान दोनों ही अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात के ख्वाह थे। उन्हें मसाजिद, मंदिरों, गुरुद्वारों वग़ैरह में आज़ादाना तौर पर अपनी इबादत की मुकम्मल आज़ादी न थी। मज़ीद बरअंग्रेज़ मुसलमान को इस्लाम से दूर और ईसाईयत की तरफ राग़िब करने में कोशां रहे। जैसे कि 1857 की जंग आज़ादी अगरचा बरसों का पकता हुआ लावा, लेकिन उसकी फौरी वजह मुसलमानों और हिंदुओं को सूर की चर्बी लगी हुई बंदूकों का ज़बरदस्ती इस्तेमाल कराना था। अलगर्ज़ आए दिन इस तरह के वाक़यात पैदा होते थे और ईसाइयों को बरसगीर में ईसाईयत की तबलीग के लिए हुकूमत का ताउन भी हासिल था। चुनांचे ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि अब जल्द ही फ़िरंगियों के इक़्तिदार का जनाज़ा निकलने वाला है और मसाजिद, हरम और बुत कदे देर में लोगों को अपनी अपनी इबादत की अदायगी की मुकम्मल आज़ादी मिल जाएगी। दूसरे शेर में शायर ने दारुल हर्ब और दारुल अमा की तारीख़ी इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया है। बरसगीर पाको हिंद की तारीख़ गवाह है कि अंग्रेज़ों ने हमेशा मुसलमानों के साथ अयारी और मकारी से काम लिया। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के खून की नदियाँ बहा दी गईं। पहली जंग अज़ीम के दौरान अंग्रेज़ों ने बरसगीर के मुस्लिम सिपाही भर्ती किए और मुस्लिम रहनुमाओं से उन्होंने ये वादा किया था कि तुर्की की खिलाफत और मुक़द्दस मकामात को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फ़तह के बाद खिलाफत ख़त्म कर दी गई और तुर्की की अज़ीम सल्तनत को पाश पाश कर दिया गया। हमको सौदा है ग़ुलामी का कि आज़ादी की धुन, चंद ही दिन में हमारा इम्तिहान हो जाएगा। अल्फाज मायनी सबसे पहले बयान करते हैं। सौदा कहते हैं जुनून इश्क को, धुन कहते हैं लगन मगन को, लगन ख्वाहिश को, इम्तिहान कहते हैं आजमाइश को। मफ़हूम की जानिब बढ़ते हैं। हम ग़ुलामी के ख्वाह हैं या आज़ादी के मतवाले, चंद ही रोज़ में हमारा इम्तिहान हो जाएगा। गासिब हुक्मरानों का अज़ल से ये दस्तूर रहा है कि अवामुन्नास या ग़ुलाम रियाया जब अपने हकूक़ की खातिर आवाज़ बुलंद करती है तो ये आवाज़ ज़ोर तेग और दबा दी जाती है। कोई तहरीक आज़ादी का इजरा हो तो चंद शरपसंदों और अलहदगी पसंद अनासर की मुतफ़िक़ा साजिश करार दी जाती है। यानी हुक्मरान ये ज़ाहिर करते हैं कि मुसलमान रियाया आज़ादी नहीं बल्कि ग़ुलामी के ख्वाह हैं। मुसलमान अपने अंग्रेज़ हुक्मरानों से मुतमईन हैं। मुसलमान की हुकूमत में वो ग़ुलाम रह कर बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि हकीकत जो थी वो इसके बिल्कुल बरअक्स थी और मुसलमान सुल्तान फ़तह अली ख़ान टीपू के इस कौल पर कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिद्दड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है पर यकीन रखते हैं। एक तरफ तो अंग्रेज़ों का यह रवैया था तो दूसरी तरफ हिंदू मुसलमानों को अपने शिकंजे में कसने की कोशिश कर रहे थे।
وہ ہندوستان پر حکمرانی کا خواب دیکھ رہے تھے۔ انگریزوں کے سامنے وہ یہ ثابت کرنے میں مصروف رہتے کہ مسلمان ہندو مسلم اتحاد کے خواہاں ہیں۔ ہندو رہنما بھی جا بجا مسلم لیگ کو علیحدگی پسند عناصر کی تحریک قرار دیتے رہے اور کانگریس کو ہندو مسلم مشترکہ رہنما جماعت قرار دیتے رہے۔ ہندو تقسیم ہند کے شدید مخالف تھے۔ جواہر لال نہرو کے بقول ہندوستان کی تقسیم میرے سینے میں ایک خنجر کے مانند ہے، لیکن مولانا کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ انہیں آزادی چاہیے۔ وہ انگریزوں کی غلامی کے بعد متعصب ہندو کی غلامی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہندوؤں نے بہتر ہندوستان متحد رکھنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو دبانے کی کوششیں کی، لیکن مسلمانوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا۔ کیا کہہ رہے ہیں شاعر؟ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ میں یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے 9ویں شعر کی جانب۔ اس بشارت کو نہ سمجھو ایک دل خوش کن قیاس، جس کو سن کر ہر مسلمان شادماں ہو جائے گا۔ بشارت کہتے ہیں خوشخبری دینے کو، نوید دل کی خوش کن قیاس، دل کو خوش کرنے والا خیال، شادمان کہتے ہیں خوش کو۔ اب مفہوم بیان کرتے ہیں۔ میری اس بشارت کو محض خوش فہمی نہ سمجھنا، بلکہ اسے سن کر مسلمانوں کے دل شادمان ہو جائیں گے۔ اب بڑھتے ہیں تشریح کی جانب۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے کہ جب کسی کو خواب غفلت سے جگانا مطلوب ہو تو دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ماضی سے تقابل کر کے موجودہ حالات کی نہایت خراب منظر کشی کی جاتی ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حوصلہ و عزم پیدا کر کے تابناک مستقبل کی خوش خبری دے دی جاتی ہے۔ زیر تشریح شعر میں مولانا ظفر علی خان نے دوسرا حربہ آزمایا ہے۔ انہوں نے قوم کو تابناک مستقبل کی نوید سنائی ہے تاکہ وہ مایوسی کے دلدل سے نکل کر ہمت و جرأت کی راہ کو اختیار کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس خوشخبری کو سن کر یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ایک دیوانے کا خواب یا ایک شاعر کا بڑا دل کو مسحور کرنے والا ایک حسین تخیل ہے۔ اس نوید کو نہ تو خوش فہمی سمجھا جائے، نہ غلط فہمی کہا جائے، اور نہ ہی ہم خام خیالی پر محمول کیا جائے، بلکہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ ایک ایسا خواب ہے جو جلد ہی شرمندہ تعبیر ہو جائے گا۔ ہے اس وقت کا منظر گوش ملت کہ نکارہ اسلام کا بج رہا ہے۔ دراصل شاعر عام لوگوں سے زیادہ بالغ نظر اور صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ وہ قوم کے رواں حالت کے تناظر میں مستقبل کی سمت کا تعین کرتا ہے جو اکثر اوقات درست ثابت ہوتی ہیں۔ میں سن رہا ہوں اسے جو سنائی دیتا نہیں، میں سن رہا ہوں اسے جو سنائی دیتا نہیں، میں دیکھتا ہوں اسے جو دکھائی دیتا نہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے آخری شعر کی جانب۔ سچ ہے میرا حرف حرف اور جس کو اس میں شک ہے آج، دیکھ لینا کل میرا ہم داستاں ہو جائے گا۔ ہم داستان کہتے ہیں ہم خیال کو۔ جس شخص کو آج میری باتوں پر شک ہے وہ کل جان لے گا کہ میرا ایک ایک حرف سچ تھا۔ زیر تشریح شعر میں مولانا ظفر علی خان نے جوش و جذبے اور پر امید لہجے میں بات کی ہے۔ انہیں مسلمانوں کی کامیابی کا کامل یقین تھا۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ قریب ہے، مسلمانوں کے زوال کے آخری برس ہیں اور جلد ہی مسلمانوں کو عروج حاصل ہو جائے گا۔ بقول اقبال کے آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی۔ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ جس شخص کو بھی ان باتوں میں شک ہے یا جو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، انہیں شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مستقبل قریب میں وہ ان حقائق کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے آگے سر تسلیم خم کرے گا، مستقبل میں وہ بھی میرا ہم نوا بن جائے گا۔ یہاں پر ہماری
تشریح مکمل ہوتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں مشق کی جانب۔ نظم کا متن پیش نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے درست جوابات کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ ہو جائے گا اس نظم میں کیا ہے؟ تشبیہ، استعارہ، قافیہ، ردیف۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے ردیف۔ کواکب کے اوز کیا طلوع ہوں گے؟ نے خورشید، نے ماہتاب، نے انجم، نے اجرام۔ اس کا صحیح آنسر ہے نے انجم۔ کن کا نقطہ نقطہ آزادی کی جاں ہو جائے گا؟ اہل قلم کا، اہل سخن کا، اہل وفا کا، اہل ہنر کا۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے اہل سخن کا۔ دی متی کے حامی کون ہوں گے؟ نے محمود، نے ایاز، نے طارق، نے ایوبی۔ تو نے محمود اس کا صحیح آنسر ہے۔ رخشندہ تر محمود، دی متی، یورپی استعمار خوش کن قیاس کے مفہوم کی وضاحت کرے۔ رخشندہ بہت زیادہ روشن، مسلمانوں کو پھر عروج حاصل ہوگا۔ محمود کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی مشرقی وسطیٰ کا حاکم جس نے ہندوستان کے راجوں کا غرور خاک میں ملا دیا۔ دی متی ابدی وہ ہمیشہ رہنے والا دین یعنی کہ دین اسلام۔ یورپی استعمار طوالت سلطنت اور ہوس اقتدار کے تحت یورپی ممالک کا دوسرے ممالک پر غاصبانہ قبضہ۔ خوش کن قیاس ایسا اندازہ جو ذہن کو اچھا محسوس ہو۔ اب بڑھتے ہیں اگلے کوسچن کی جانب۔ نظم مستقبل کی جھلک کا خلاصہ تحریر کریں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ نظم مستقبل کی جھلک کا مرکزی خیال 2 جملوں میں بیان کریں تو اس کا مرکزی خیال یوں ہے: بہت جلد مسلمانوں کی کایا پلٹنے والی ہے، نئے مسلم سورما پیدا ہوں گے اور مسلمانوں کو پھر سے عروج حاصل ہوگا۔ نظم مستقبل کی جھلک کے پہلے اور 8ویں شعر کی تشریح کیجیے جو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہیں پر ہمارے لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔